کہ اسلام کے 5 ارکان کیا ہیں اور ان کا تعلق پیس سے کس طریقے سے ہے؟ اب اسلام کے 5 ارکان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا، شہادہ جس کو ہم کہتے ہیں پہلا رکن، اس میں سے پہلا رکن ہے شہادہ، یعنی گواہی دینا نہیں ہے کوئی سچا معبود سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اور اس کے بعد ہے وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا، صلاح قائم کرنا۔ نماز کے بجائے اگر ہم صلاح کہیں گے تو اور بہتر رہے گا، جو ورڈ عربی میں آیا، کیونکہ جو ورڈ عربی میں ہے وہ اردو میں وہ معنی نہیں آ سکتا سمجھانے کے لیے، لیکن صلاح قائم کرنا۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ وَصَوْمِ رَمَضَانَ، رمضان المبارک کے صوم سیام یعنی روزے رکھنا۔ وَحَجِّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور بیت اللہ کے لیے حج کرنے جانا جس کے پاس استطاعت ہو۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں گے تو اس کے اندر بھی امن اور سلامتی جھلک رہی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب بندہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مانتا ہوں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام ہے السلام، تو سورس آف پیس، سلامتی دینے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکتا یا ذا الجلال والاکرام، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ ہی سلامتی دینے والے، آپ ہی کے پاس سے تو سلامتی آتی ہے اور بابرکت ہے اللہ تعالیٰ آپ کی ذات، جلال والے آپ ہے، اکرام والے آپ ہے، یعنی کہ سلامتی جہاں سے آتی ہے اگر میں اس میں بلیو نہ کروں تو میں آپ کتنا بھی آپ کو چاہوں لیکن میں آپ کے دل میں محبت نہیں ڈال سکتا، آپ مجھے کتنا بھی چاہیں آپ میرے دل میں سلامتی اور محبت نہیں ڈال سکتے۔ ہم دونوں کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ میرے اور آپ میں بھی محبت اور سلامتی ڈال سکتا ہے۔ ہمارا جو پہلا رکن ہے وہ پہلے رکن میں ہی ہم کو بندے کو جوڑ دیا جاتا ہے خالق سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وہ سلامتی کا پیغام جس کو ہم کہتے ہیں آرٹ آف لیونگ یا سلیبس آف پیس، سلیبس چاہیے پیس کے لیے، امن کے لیے، کوڈ آف کنڈکٹ چاہیے، قانون چاہیے، ایک کانسٹیٹیوشن چاہیے، ایک سلیبس چاہیے۔ وہ سلیبس دینے والے بھی امین ہونا چاہیے، صادق ہونا چاہیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار ہیں، سچے ہیں۔ آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے وہ امن کے سارے سبق قرآن اور صحیح حدیث میں بغیر کسی کمی بیشی کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی امانت داری کے ساتھ پہنچا دی ہے۔ تو یہ پہلا رکن ہے۔ تو سلامتی ملنے کے لیے سلامتی بھیجنے والے سے بھی تعلق ہو اور سلامتی آپ تک پہنچانے والے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تعلق ہونا ضروری ہے، پہلا رکن ہے۔ سیکنڈ، نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہاں پر امیر ہو چاہے غریب ہو سب ایک ہی صف میں ٹھہرے ہوئے ہوتے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و عیاد، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نوار، یعنی محمود و عیاد اب دنیاوی اعتبار سے ہو سکتا کوئی بادشاہ ہوگا کوئی غلام ہوگا، لیکن جب نماز کا ٹائم آ جاتا ہے تو وہاں پر یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ بادشاہ کون ہے غریب کون ہے۔ اگر غریب پہلے پہنچ گیا تو صف اول کا مستحق وہ ہو گیا، اگر بادشاہ پہنچنے میں دیری کر دیتا ہے تو اس کو سیکنڈ صف میں ٹھہرنا پڑ سکتا ہے اور بھی پیچھے ہونا پڑ سکتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے انداز میں نماز کا سسٹم رکھا جس کے اندر آدمی کے یہ جو تعارف اللہ تعالیٰ دنیا میں الگ الگ قبیلے کنبے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کلیئر کر دیا ہے۔ سورہ حجرات نمبر 49 کے آیت نمبر 13 میں یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت سے ہم نے تم کو پیدا کیا، یعنی تم کچھ بھی آپس میں کہہ لو لیکن تم سب کے ابا اور امی تو ایک ہی ہیں۔ تو پھر میں اس ایریے کا، میں اس لینگویج کا، میں اتنا کمانے والا، یہ سارے فخر و غرور کو توڑ دیا گیا۔ کہا یہ کنبے قبیلے ایریے جو بنائے گئے صرف تعارف کے لیے، آئیڈینٹیفیکیشن ہے، اس میں کوئی تمہارے لیے ایسی کوئی برتری نہیں ہے۔ اصل میں اگر کوئی عزت کی بات ہے، تم میں سے کوئی عزت والا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے پاس کون ہے؟ جو سب سے زیادہ تقوی والا، جی سب سے زیادہ تقوی والا نماز۔ تو نماز سے ہمیں کیا ملا؟ فرق مراتب ختم ہو گئے، غرور ختم ہو گیا، تو سلامتی آ جائے گی۔ اور تھرڈ ہے زکوٰۃ ادا کرنا۔ امیر جب معاشرے کے غریبوں کا خیال رکھتا ہے تو غریب کے اندر نہ لالچ کا خیال پیدا ہوتا ہے، نہ حسد کا خیال پیدا ہوتا ہے، نہ چوری کا خیال پیدا ہوتا ہے۔ اور جب امیر غریبوں کے درد کو سمجھنے لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے قیامت میں اس کا اجر دیں گے ورنہ اللہ تعالیٰ قیامت میں مجھے پکڑیں گے، تو امیر کے اندر، طاقت والے کے اندر ظلم کرنے کا مادہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور معاشرے کے اندر سے غربت مٹانا یہ سلامتی کے لیے بہت اہم بنیادی باتیں۔ صوم رمضان، رمضان مبارک میں روزے رکھتے ہیں۔ جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو یقیناً اللہ ہی کے لیے رکھتا ہے، لیکن سائیڈ میں فائدے یہ ہو جاتے ہیں کہ آدمی جب بھوک اور پیاس میں ہوتا ہے تو اس کو ذرا احساس ہونے لگتا ہے کہ اگر کوئی دوسرا مصیبت میں آتا ہے یا بھوکا رہتا ہے تو کیا تکلیف میں ہو سکتا ہے۔ یہ چیز، یہ سوچ پیدا کرنا بہت ضروری ہے تاکہ وہ شدت کو محسوس کر سکے۔
پروگرامنگ ٹوورڈ رائٹیسنس. اسلام کی باتیں کیا ہے؟ وہ انسان کو پروگرام کرتی ہے اچھائی کی طرف لے جانے کے سبحان لیے. اللہ. حج میں دیکھیے آپ کو محسوس ہی نہیں ہوتا, کیونکہ جب ہم چادر ڈال دیتے ہیں, ایک آدمی اگر کپڑے پہنے گا تو کپڑے سے پتا چلے گا کہ بھئی یہ آدمی غریب ہے یا امیر ہے, یا اسی طریقے سے اس سے پتا چلے گا کہ بھئی اس کا سینہ پھلا ہوا ہے, اس کا سینہ ہی دبا دیا جا رہا ہے. جیسے چادر ڈالتے پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس میں بوڑھا جسم ہے, بچہ ہے یا بہت ہی طاقتور ہے. کس انداز میں جب آدمی کا سب ایسا لگتا ہے جیسے ایک ہی لباس میں ہے, اور سب کی زبان پہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یعنی مطلب یہ ہے کہ چاہے وہ کالا ہو چاہے وہ گورا ہو, یہاں پہ پھر وہی بات لاگو ہوتی ہے کہ ایک ہی صف میں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. ایاز. مسجد میں مقامی طور پر یہ بات دیکھنے میں آتی ہے, اور حج میں انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر ٹھہرے ہوئے ہیں, پورا یونیورسل بردرہڈ آپ کے سامنے ہوتا ہے. یہ پوائنٹ سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام ہمارے درمیان کس طریقے سے اخوت, بھائی چارگی, سلامتی, یہ اسلام کے 5 ارکان میں کتنا بڑا سبق ہے, آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں.